بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ازل تا ابد روشنی کے سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماضی کی امت کا قصہ سنتے ہیں۔ پہاڑی غار میں محصور 3 آدمی، خدائی قید سے انہیں نجات کیسے ملی؟ رضائے الہی کے لیے کیے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا کہ 3 آدمی کہیں جا رہے تھے کہ ان کو بارش نے آ لیا اور وہ پہاڑ کے ایک غار میں گھس گئے۔ ناگاہ پہاڑ سے غار کے منہ پر ایک پتھر کی چٹان آ پڑی اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تینوں میں سے ایک نے دوسروں سے کہا، اپنے ان نیک عملوں پر نظر ڈالو جو تم نے خاص طور پر اللہ جل شانہ کے لیے کیے ہوں، اور اس عمل کے وسیلہ سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پتھر یا اس مصیبت کو دور کر دے گا۔ ایک نے ان میں سے کہا کہ اے اللہ، میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میرے کئی چھوٹے بچے تھے، میں بکریاں وغیرہ چرایا کرتا تھا کہ ان کا دودھ سب کو پلاؤں۔ جب شام ہو جاتی تو میں گھر آتا، دودھ دھوتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا، پھر بچوں کو دیتا۔ ایک روز ایسا اتفاق ہوا کہ بکریوں کو چراتا چراتا میں دور نکل گیا اور وقت پر گھر واپس نہ آ سکا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ جب گھر پہنچا تو دیکھا کہ میرے ماں باپ دونوں سو گئے ہیں۔ میں نے حسب معمول دودھ دوہا، پھر دودھ کا برتن لے کر ماں باپ کے پاس پہنچا اور ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ مجھے ان کو جگانا بھی برا معلوم ہوا اور یہ بھی کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دوں۔ بچے میرے پاؤں کے پاس پڑے بھوک سے روتے اور چلاتے تھے اور میں دودھ لیے کھڑا رہا، حتیٰ کہ صبح تک یہی کیفیت رہی۔ بچے روتے رہے اور ماں باپ پڑے سوتے رہے۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام محض تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا تو اس پتھر کو اتنا کھول دے کہ ہم آسمان کو دیکھ سکیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو اتنا ہٹا دیا کہ آسمان نظر آنے لگا۔ دوسرے شخص نے کہا کہ اے اللہ، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، میں اس سے انتہائی محبت کرتا تھا، ایسی محبت جیسی کسی مرد کو کسی عورت کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے اس سے ملنے کی خواہش کی، اس نے کہا کہ جب تک 100 اشرفیاں نہ دو گے ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کوشش شروع کی اور 100 اشرفیاں جمع کر لیں اور ان کو لے کر میں اس کے پاس پہنچا۔ پھر جب اس کے پاس بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے، اللہ سے ڈر اور میری مہر کو نہ توڑ۔ میں اللہ تعالیٰ کے ڈر سے فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرا یہ فعل محض تیری رضامندی اور تیری خوشنودی کے لیے تھا تو اس پتھر کو ہٹا دے اور ہمارے لیے راستہ کھول دے۔ اللہ تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا۔ تیسرے شخص نے کہا، اے اللہ، میں نے ایک شخص کو مزدوری پر لگایا تھا، ایک پیمانہ چاول کے معاوضہ پر۔ جب وہ شخص اپنا کام ختم کر چکا تو کہا، میری مزدوری مجھ کو دلوائیے۔ میں اس کی مزدوری دینے لگا تو وہ اس کو چھوڑ کر کہیں چلا گیا اور پھر اپنی مزدوری کو لینے کے لیے نہ آیا، تو میں نے اس کی مزدوری کے چاولوں سے کاشت شروع کر دی اور ہمیشہ کاشت کرتا رہا، یہاں تک کہ ان چاولوں کی قیمت سے میں نے بہت سے جانور جمع کر لیے۔ پھر مدت کے بعد وہ مزدور میرے گھر آیا اور کہا، خدا سے ڈر اور مجھ پر ظلم نہ کر اور میرا حق میرے حوالے کر۔ میں نے کہا، ان بیلوں اور چرواہوں کو لے جا کہ یہ تیرا حق ہے۔ اس نے کہا، بندے، اللہ سے ڈر اور مجھ سے مذاق نہ کر۔ میں نے کہا، میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، ان بیلوں اور ریوڑ کو لے جا، یہ سب تیرے ہیں۔ چنانچہ اس نے سب کو جمع کیا اور لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر تیرے نزدیک میرا یہ فعل محض تیری خوشنودی اور رضامندی کے لیے تھا تو اس پتھر کو بالکل ہٹا دے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھر کو ہٹا دیا اور راستہ کھول دیا۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم۔ تشریح: پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جن 3 آدمیوں کا قصہ بیان فرمایا ہے، بظاہر یہ کسی اور پیغمبر کے امتی تھے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی سبق آموزی کے لیے اس قصہ کو بیان فرمایا ہے۔ اس واقعہ سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر بندہ اپنے کسی نیک عمل کے متعلق یہ اندازہ رکھتا ہو کہ وہ اخلاص اور محض اللہ کی رضا سے کیا گیا ہے
تو اپنی دعا میں بطور وسیلہ کے اللہ تعالیٰ کی دربار میں اسے پیش کر سکتا ہے۔ فی امان اللہ۔